نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة التوبة آیت نمبر 33 هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے ارسلہ جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ ظاہر سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو علی الدین کلی سارے کے سارے دین پر ولو کرہ المشرکون اور اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں تو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو یہ ناپسند ہو۔ تو اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے کسی دین کے نیچے دب کر نہیں رہنا، کسی دین سے مغلوب نہیں ہونا، بلکہ غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشن بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ارسلہ رسولہ بالہدا ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، یعنی قرآن کریم کے ساتھ ان کو بھیجا گیا۔ تو مقصد کیا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اس سے پہلے کتنے دین موجود ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اور شرک کو ایک دین تو نہیں کہہ سکتے لیکن جہالت ضرور کہہ سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے رنگ کو ختم کر کے اسلام نے اپنا رنگ جمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کر کے رہے گا۔ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سارے دین مکس ہو کر یا فرما بردار ہو کر اس کے اندر آئیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے کہ اسلام ایک سپر پاور بن کر امڑ رہا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا، تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیرن بہت سے من الاحباری علماء میں سے، حبار اس کا روٹ ہے، احبار علماء کو کہا جاتا ہے، والرہبان اور درویشوں میں سے، اچھا یعنی جو اخبار کہتے ہیں جو یہودی عالم ہوتے ہیں، اور رہبان کہتے ہیں عیسائیت میں آپ کو پتہ کہ رہبانیت بہت زیادہ ہے، جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے نام پر یا حضرت عیسیٰ کے نام پر وہ اپنے آپ کو مختص کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کو، پرابلمز کو، اس کی نیڈز کو پیچھے کر کے تو صرف اللہ کی خاطر وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر قید کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر نعمتوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو رہبان ان درویشوں کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی پیشوا یا کوئی صوفی، کوئی عالم، کوئی بزرگ۔ تو ان کثیر من الاحبار والرہبان بہت سے علماء میں سے اور درویشوں میں سے لیأکلون البتہ کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مال۔ ان لوگوں کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا، اب ہمیں ہر چیز جائز ہے، چاہے ہم لوگوں کا مال استعمال کریں یا کچھ بھی کریں، تو گویا ہمیں ایک اس چیز کا لائسنس مل گیا، ہم اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کا مال کھا لینا شاید ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ تو اکثر جو یہودی علماء اور جو عیسائی درویش یا راہب عالم جو بھی ان کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ لیأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کے مال کھاتے تھے بالباطل باطل طریقے پر، ویسدون صاد دال دال سے ہے، صد کہتے ہیں روکنے کو، ویسدون وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے خلاف بولتے تھے یا آگے بیٹھ جاتے تھے رستہ روک کر، ایسی بات نہیں ہے۔ جب کوئی اسلام کے نام پر ہیرا پھیری کرے گا اور ایسی کسی تنظیم کا کہ جو اللہ اور رسول کے نام پر یا اسلام کے نام پر چل رہی ہو، وہاں ایسی این جی او یا ایسی آرگنائزیشن یا ایسا کوئی ادارہ جب اللہ کے نام پر لوگوں سے مال چھین کر یا داؤ پیچ کر کے حاصل کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا مذہبی پیشواؤں سے۔ وہ کہیں گے یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں، یہ تو ہیں ہی بہت زیادہ دنیا کے حریص،
اور یہ تو بس مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہوس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح لوگ ان چند لوگوں کو دیکھ کر دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو پھر دین سے دوری، اللہ تعالیٰ سے دوری۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی طرف جانے سے روکتے تھے، بلکہ وہ کام ایسے کرتے تھے اللہ کے نام پر کہ لوگوں کو اس دینداروں سے یا دین کے نام سے نفرت ہونے لگے۔ والذین، اور وہ لوگ یکنزون، کاف نون زا اس کا روٹ ہے، کنز کہتے ہیں چھپا ہوا خزانہ، تو جو جمع کرتے ہیں الذہب سونا، والفدہ اور چاندی، ولا اور نہیں ینفقونہا وہ خرچ کرتے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو پس خوشخبری دے دو ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس مال کی صفائی اور پاکیزگی یا طہارت نہیں کرتے، اس کو پاک نہیں کرتے، تو ایسے لوگ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بچا بچا کر رکھتے ہیں، اس کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی پھوٹی کوڑی ہمیں اللہ کے راستے میں نہ دینی پڑ جائے، کوئی پینی ہماری اللہ کے راستے میں نہ لگ جائے، ہم اس چیز کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ اس مال کو، اس سونے چاندی کو خود استعمال کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اگر ہم آیت کے سٹارٹ پہ غور کریں کہ یا ایہا الذین آمنو کہا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور آگے بات کی گئی یہودی علماء کے بارے میں اور عیسائیوں کے راہب اور درویشوں کے بارے میں، تو مقصد نظر آتا ہے کہ متوجہ تو کیا جا رہا ہے، اٹینٹو کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہودی علماء کے بارے میں اور عیسائی راہبوں کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ تم اپنے کان کھول کر یہ بات سن لو کہ یہودی علماء یا عیسائی صوفی یا درویشوں نے جو کام کیے کہ وہ اللہ کے نام پر یا دین کے نام پر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، تو تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں یہاں پکارنے کا مقصد یہی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا گیا، آگے کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، بلکہ ایک چیز واضح کی جا رہی ہے کہ پچھلی قوموں کے جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے جو مسٹیکس کی ہیں تم لوگ یہ نہ کرنا۔ ایک دنیا دار ہوتا ہے، ایک دیندار ہوتا ہے۔ دیندار بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اس کو ہر قدم پھونک کے رکھنا ہے، کیونکہ میں جو کچھ کروں گا مجھے بہت سارے لوگ فالو کریں گے۔ ایک دیکھیں کہ ایک کوئی بزنس مین ہے، اس کا تو کام ہی ہے یہاں سے بائی ہک اور بائی کروک جہاں سے ناجائز جائز کسی بھی ذریعے سے بس مال اکٹھا کیا، کوئی بات نہیں، وہ غلط بات ہے لیکن اتنا نقصان نہیں کرے گی جتنا کوئی مذہبی پیشوا، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی امام، کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پہ جس نے کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، کوئی صوفی بنا بیٹھا ہے، کوئی عالم دین بنا بیٹھا ہے۔ اگر ایسے لوگ اللہ کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے اپنی تجوریاں بھرتے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، یصدون عن سبیل اللہ، وہ دین کی ایک ایسی پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ دیندار نہ بننا ورنہ تم فلاں جیسے ہو جاؤ گے۔ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ داڑھیوں والے کیسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ عالم دین کیسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ جو صوفی بنے بیٹھے ہیں ان کے پیچھے کتنا گھناؤنا چہرہ چھپا ہے اور یہ کتنی دنیا کے حریص ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مال کی محبت سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے، اس چیز سے باہر نکلنا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کی روش پر چل پڑو گے، ایسی پوری مشابہت کرو گے کہ ذرا بھی فرق نہ رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ کی روش پر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انہی کی روش پر۔ اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کیا فارسیوں اور رومیوں کی روش پر؟ تو آپ نے فرمایا اور کون لوگ ہیں، یعنی انہی لوگوں پر تو تم ان کو ہی فالو کرو گے، تو بس ان کے اقوال افعال کی مشابہت سے ہر ممکن تم بچنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے
کہ یہ اس وجاہت سے ریاست اور منصب حاصل کرنا اور اس وجاہت سے لوگوں کا مال غصب کرنا چاہتے ہیں کہ احبار یہود کو زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا، یعنی یہ اس قدر لوگوں سے تحفے، ہدیے، خراج اور مختلف کاموں پر انہوں نے اپنی ایک فیس مقرر کر رکھی تھی کہ جو انہیں بغیر مانگے مل جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسی لیے تو انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا کہ جب ہم اسلام قبول کر لیں گے تو یہ ساری جو موجیں لگی ہوئی ہیں ہماری کہ ہم دین کے نام پر تحفے اور ہدیے اور یہ چیزیں وصول کر رہے ہیں، تو اس سے تو ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ذلت و حقارت ان پر برس پڑی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ حقدار ٹھہرے۔ تو یہ حرام اور جماعت خود حق سے رک کر اور پھر اوروں کے بھی در پہ رہتی ہے کہ حق کو باطل سے حلت ملت کر کے لوگوں کو بھی راہ حق سے روک دیتے ہیں۔ جاہلوں میں بیٹھ کر یہ گپ ہانکتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، لیکن یہ بالکل سراسر دھوکہ ہے۔ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ جو عالم ہیں، صوفی، واز کرنے والے، عابد، تو ان کا ذکر کرنے کے بعد اب یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ برا کام کریں گے تو پھر اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر تو کوئی دنیا کے نام پہ کر رہا ہے تو بھی بری چیز ہے، یعنی کسی کا مال غلط طریقے سے ہتھیانا اور اپنے خزانے اکٹھے کرنا، لیکن دین کے نام پر کرنا تو یہ اور بھی زیادہ دین کا ستیہ ناش کر دینے والی بات ہے۔ حضرت ابن المبارک کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دین والے لوگ جیسے واز کرنے والے عالم، صوفی یا درویش، تو ان کے ناپاک جو جرائم ہے ان سے ہی اصل دین بگڑتا ہے۔ تو کنز کہتے ہی اس مال کو ہیں کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو یہاں پہ کنز کی بات کی گئی نا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ ایسا سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں کہ جس پر وہ کوئی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے۔ حضرت ابن عمر سے یہی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہو وہ اگر 7ویں زمین طلبی ہو تو وہ کنز نہیں، کیونکہ کنز کہتے ہیں چھپے ہوئے مال کو۔ تو اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ پھر کنز میں نہیں آئے گا، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ چاہے زمین پر ظاہر بھی پڑا ہو تو وہ پھر کنز ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب بھی یہی فرماتے ہیں کہ بغیر زکوٰۃ کے مال سے یعنی جو زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی جس مال سے، تو اس مال سے اس مالدار کو داغا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا کہ اس مال کو سونے چاندی کے لیے جو انہوں نے اکٹھا کیا اس وہی ہلاکت کا باعث بن جائے گا ان کے لیے، اور پھر اس سے ان کو داغا جائے گا، یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ داغا جانا کیا ہے کہ جیسے لوہے کی کوئی چیز اس کو تپایا جائے، بہت زیادہ گرم کر دیا جائے، جیسے وہ ریڈ ہو جائے تو پھر اس پر ان کو جسموں پر نشان لگائے جائیں۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ جانوروں کی اگر نشانی لگانی ہو کسی زو میں یا بہت زیادہ جانور اکٹھے رکھے ہوئے ہوں تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی لوہے کی سلاخ گرم کر کے تو نشان لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں جانور ہے۔ تو ایسے ہی ان کے جسموں پر نشان لگائے جائیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے یہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اس کو جوڑ جوڑ کر رکھا ہوگا۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگے تو تم ان کلمات کو بکثرت کہا کرو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ یا اللہ میں تجھ سے کام کی ثابت قدمی اور بھلائیوں کی پختگی اور تیری نعمتوں کا شکر اور تیری عبادتوں کی اچھائی اور سلامتی والا دل اور سچی زبان، اور تیرے علم میں جو بھلائی ہے وہ اور تیرے علم میں جو برائی ہے اس کی پناہ، اور جن برائیوں کو تو جانتا ہے ان سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تو تمام غیب جاننے والا ہے۔ تو یہ کیا مطلب یہ دعا جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ مال کی محبت سے ہم اوپر اٹھ کر سوچیں گے۔ دیکھیں کہ ہم ساری زندگی مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کس کے لیے؟
ابھی اگر ہمیں موت آ جائے تو وہ جو ہم نے اپنے تجوریاں بھر بھر کے یا بینک بیلنس رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمیں کوئی فائدہ دیں گے؟ آپ نے جتنا بھی سونا چاندی اکٹھا کر لیا ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ کر ہی جانا، اور دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر اس کو خرچ نہیں کرتے، ہم دوسروں کے لیے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو یعنی یہ جو سونا چاندی ہے اس کو تپاؤ، اور ان سے ان کو داغا جائے گا، اور ان کے دوزخیوں کے سروں پر بھی ایسا پانی بہایا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے کہ اب یہ عذاب کا مزہ چکھو، جو تم مال اکٹھا کرتے رہے ہو اس کا اب مزہ چکھو تم۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسے مالداروں کے جسم اتنے لمبے چوڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ایک دینار اور درہم اس پر آ جائے، پھر کل مال آگ جیسا بنا کر الگ الگ کر کے سارے جسم پر پھیلا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک داغ لگے، بلکہ ایک ساتھ سب کے سب۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اس کا مال ایک سانپ بن کر اس کے پیچھے لگے گا، تو جو اس بھی سامنے آئے گا تو اس کو چبا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بعد خزانہ چھوڑا جائے، اس کا وہ خزانہ قیامت کے دن زہریلا سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر نقطے ہوں گے اس کے پیچھے لگے گا، یہ بھاگتا ہوا پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ یعنی جب وہ سانپ پیچھے آ رہا ہوگا تو obviously آگے بھاگے گا، بھاگتا بھاگتا پوچھے گا کہ تم ہو کون؟ تو وہ کہے گا کہ تیرا جمع کردہ اور مرنے کے بعد چھوڑا ہوا خزانہ۔ تو پھر آخر اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، اور پھر باقی جسم بھی۔ اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ 3 دن گزرنے کے بعد میرے پاس اس میں سے کچھ بھی بچا ہوا رہے۔ ہاں اگر قرض کی ادائیگی کے لیے میں کچھ رکھ لوں تو اور بات ہے۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ جو آپ نے اوپر ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو ان کا حصہ ملا، آپ کی لونڈی نے اسی وقت ضروریات فراہم کرنا شروع کیا، سامان کی خرید کے بعد 7 درہم بچ گئے، حکم دیا کہ ان کو یعنی خرچ کر دیا جائے۔ تو کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنا کچھ بھی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بس بچا بچا کے رکھ لیں، کہیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے کوئنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اچھے اچھے بڑے بڑے نوٹ نکالتے ہیں کہ اب اپنے سٹائل پر، اپنے فیشن پر، اپنے آرام پر تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یوما جس دن یحما تپایا جائے گا علیہا اس پر فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا بہا ساتھ اس کے جباہہم ان کی پیشانیوں کو، و جنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، و ظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو۔ ہاذا یہ ہے ما کنزتم جو جمع کیا تم نے لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا بس چکھو ما کنتم جو تھے تم تکنزون تم سمیٹتے۔ تو جس دن تپایا جائے گا اس پر جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ اچھا ان چیزوں کا اسپیشلی ذکر کیا گیا کہ پیشانی کو، پہلو کو اور ان کی پیٹھوں کو، وہ اس لیے کہ جب ہمیں مال دینا پڑتا ہے تو ہم پیشانی پر بل بل لے آتے ہیں، یعنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، فیشل ایکسپریشنز اس طرح کے بناتے ہیں کہ بس کیوں دینا پڑ رہا ہے ہمیں۔ پھر اگر کوئی مانگے ہم سے تو ہم وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو، یعنی اب ہم پہلو تہی کر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں نہیں میں نہیں دے سکتی، میری تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میں کہاں سے دوں اللہ کے نام پر۔ اور پھر ہم پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، تو اس لیے ذکر کیا گیا وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، تو پھر یہی مال یعنی اسی کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ فذوقوا العذاب ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے ابھی تک جمع کیا ہے تو اس سب کا مزہ چکھو۔ یعنی وہ سونے چاندی، آپ سوچیں اپنے پیارے پیارے سیٹ اور اپنے گولڈ کے کنگن اور چوڑیاں جن پر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کہ اسی کی تختیاں بنائی جائیں اور پھر اسی کے ساتھ ہمیں عذاب دیا جائے۔
اور کہا جائے کہ یہ کتنا ہیوملیٹنگ ہے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ، اس مال کا مزہ کہ جو تم اکٹھا کرتے آئے ہو۔ تو یہ تو ہے زکوٰۃ کے جو جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے، تو ہمیں تو صدقہ و خیرات میں بھی دل کھولنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور اللہ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیں کہ صدقے کا اتنا اجر ہوگا کہ کسی نے جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اتنے ہی گہرے سائے میں ہوگا۔ ہر شخص اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر جب جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تم اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو، تو انسان کہے گا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ میں اس پر دے دوں، اس معاوضے میں، کہ اس کے بدلے مجھے اس جہنم کے ادنا عذاب سے بھی، جس کو ادنا عذاب دیا جا رہا ہوگا اس سے یہ پوچھا جائے گا، یعنی جس کا ہلکا سا عذاب ہے، تو وہ کہے گا کہ کاش میں ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو پے کر کے تو اس عذاب سے نجات خرید لوں، اس عذاب سے بس مجھے نجات کسی طرح سے مل جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا فرمائے گا کہ قیامت کے دن دنیا میں تو میں نے اس سے بھی کم کی ڈیمانڈ کی تھی۔ یعنی دیکھیں کہ زکوٰۃ کتنے کم مال پہ، مال کا کتنا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن وہ بھی ہم دینے سے کتراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس نہ ہی دینی پڑے۔ تو زکوٰۃ نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ مال میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دولت کی اور مال کے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے بہا نوازتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔